بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور دسمبر شمارہ ماہنامہ عبقری کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک میں کیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ صرف میرے صبر کا اجر۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میری شادی اپنوں میں ہوئی۔ شادی سے پہلے میری ساس صاحبہ بڑا پیار کرتی تھی، لیکن میرے علم و تدریسی مصروفیات کی وجہ سے رشتہ داروں میں میری عزت الحمدللہ بس اسی سے ساس صاحبہ کو حسد شروع ہو گیا، اور یہ چھوٹی ہو کر اور بعد میں آ کر زیادہ مقبول ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، ساس جی کو حسد ہو گیا، اور پھر کیا تھا، ساس جی اور سسر جی دونوں میرے خلاف پورے زور کی مہم چلا دی، طلاق دلوانے کو بھی زور لگا دیا۔ بار بار پر الجھنا، تنگ کرنا ان کا مشغلہ بن گیا۔ میرے میاں سعودی عرب چلے گئے، پھر میرے لیے حالات اور بھی ناقابل برداشت ہو گئے۔ دو بچے بھی تھے، ان کی ضروریات کے سلسلے میں بہت تنگی ہوتی تھی۔ میں بس صبر کے ساتھ سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن کبھی ایک لفظ کا جواب بھی منہ سے نہیں نکالتی۔ پھر اس پر بھی غصہ آتا کہ آگے سے ہمارے ساتھ نہیں لڑتی۔ بیٹے کو ان کے رویے کا بالکل اندازہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو پردیس میں تھے۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ میرا اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین تھا کہ انما العسر یسرا، کہ حالات سدا یوں نہیں رہیں گے۔ بیٹے نے پہلے ماں باپ کو حج پر بلایا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کا صلہ بھی مجھے دینا تھا۔ ساس جی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپریشن کروا کر راڈ ڈلوایا۔ پورا 1 سال میں نے ان کی خدمت رفع حاجت تک بستر پر کرواتی۔ پھر سسر صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ان کی بھی خوب خدمت کی۔ میں نے ان کے رویے کا انتقام لینے کے لیے ان کے مشکل وقت میں ذرا بھی لاپرواہی نہیں کی۔ عیادت کے لیے مہمانوں کا آنا جانا رہتا۔ میں اکیلی بہو تھی، لہٰذا ساری ذمہ داریاں مجھے اکیلے ہی نبھانا پڑتی تھیں۔ مجھے حج پر میرے خاوند نے بلا لیا۔ بس پھر کیا تھا، ساس اور سسر کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا کہ انہوں نے مجھے حج سے روکنے کا پورا زور لگایا اور بیٹے کو بھرا ہوا خط لکھا، لیکن اللہ نے مجھے بلا لیا۔ حج بھی بڑے اچھے طریقے سے کیا۔ میرے شوہر میرے حج پر رش کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ تھے، اور سارے مناسک ادا کرتے ہوئے انہوں نے مجھے دیکھا۔ جب ساس اور سسر دونوں غصے کے ساتھ جاتے ہی مرتبہ اور آتی مرتبہ ملنے بھی نہیں آئے۔ اب وہ دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن خاندان والے باتیں کرتے کہ تم پر کیے جانے والے مظالم کی سزا ان کو ملی۔ میں اس انداز میں ان کا تذکرہ کرتی ہوں کہ صرف آپ کے سامنے اور صرف سبق لینے کے لیے۔ بعض جاننے والوں نے یہ تک کہا کہ آپ کے اوپر کیے جانے والے مظالم کی ان کو سزا ملی۔ یہ سب کیا تھا؟ میرے صبر کا اجر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے عطا فرمایا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ جی، یہ ایک خاتون کا خط تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ ان کی آپ بیتی تھی کہ ان کو نیکی کا اجر کی صورت میں ملا۔ اگلا چلتے ہیں ٹاپک۔ میرا ولیمہ ہے، کھانا کھا کر جائیے۔ مجھے ایک بزرگ نے یہ واقعہ سنایا۔ بات حلوہ تقسیم کرنے سے شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی برکت کیسے ہوئی؟ میں مسجد میں ختم القرآن کے موقع پر، جو کہ بچوں کی دستار بندی کا پروگرام تھا، حلوہ تقسیم کر رہا تھا۔ بابا جی نے کہا کھلاتے جاؤ، انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا۔ واقعی ایسا ہوا، ختم نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا، انہی کی زبانی سنیے، شاید اس میں سے بھی کوئی نصیحت آموز بات سبق حاصل ہو جائے۔ فرمانے لگے، جوانی کی بات ہے، جب ہم ملتان میں رہتے تھے تو میرے ایک دوست کی شادی تھی۔ میرا دوست دیندار شخص تھا۔ اس کا جب ولیمہ ہو رہا تھا، سب مہمان کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور دوسری طرف کھانا لگ گیا، تو کاپی پینسل لے کر کچھ لوگ بیٹھ گئے کہ جو بھی مبارک کے نام پر رقم دے گا اس کا نام نوٹ کریں گے۔ لوگوں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال دیے کہ پیسے دیتے جائیں گے اور کھانا کھا کر چلے جائیں گے۔ تو میرا دوست بھی، جس کی شادی تھی، کہنے لگا جو بھی مجھے مبارک کے نام پر رقم دے گا میں اس کو واپس نہیں دوں گا، جس نے دینے ہیں ہدیہ کے نام پر مجھے دے۔ اب جن لوگوں نے جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے خالی ہاتھ باہر لے آئے کہ اس نے تو واپس نہیں دینے تو کیوں دیں۔ بہرحال کھانا شروع ہو گیا۔ اب یہ سب کھا رہے تھے اور میرا دوست سڑک پر کھڑا ہو کر گزرنے والے کو کہہ رہا تھا، میرا ولیمہ ہے، کھانا کھا کر جانا۔ کھانا تقسیم کرنے والے کہنے لگے، اتنے بندے کہاں سے آ گئے؟ باہر دیکھا تو دولہا صاحب لوگوں کو اندر بھیج رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کھانا ان لوگوں کے لیے جن کو بلایا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ دولہا صاحب نے کہا، میرا ولیمہ ہے، ہر کوئی کھا کر جائے گا، کھانا کم نہیں ہوگا، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ پھر یہی ہوا، اللہ نے سب کو کھانا کھلایا اور کھانا بچ بھی گیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس کی نیت پر کیسے برکت دی۔ مزید بھی پڑھتے جائیں کہ اس کی شادی شدہ زندگی انتہائی خوشگوار گزر رہی ہے۔ اسے اپنی شادی پر نہ قرض لینا پڑا اور نہ ہی شادی کے بعد ایسے حالات آئے کہ قرض لیتا۔ گھر میں کبھی کوئی نیا خوشگوار واقعہ یعنی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت خوشیاں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا کامل یقین عنایت فرمائے، آمین۔ یہ چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ فروری 2016 میں آپ کے شکھر میں درس تھا کہ میں نے بھی جانے کا پروگرام بنایا۔ اتفاق سے ہی آپ سے اپائنٹمنٹ کا وقت بھی نہیں مل رہا تھا۔ میں صبح سے دعا کر رہا تھا کہ آپ سے ملاقات کا وقت مل جائے۔ شام کو
4 بجے میری ٹرین کا وقت ہو گیا، میں روانہ ہوا، 6 بجے اپائنٹمنٹ ختم ہونا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں پوری فیملی کے ساتھ آپ سے آپ کے کلینک میں ملوں۔ میں نے مانگنا شروع کیا مگر کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، اور اپائنٹمنٹ کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے بقایا تھے۔ میں نے اللہ سے باتیں شروع کر دیں، دل ہی دل میں کہا، اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، میری دعا بھی قبول فرما۔ اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اپائنٹمنٹ کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، تقریباً 6 سے اوپر کا وقت ہو رہا ہے، میں کال کر کر کے تھک چکا تھا، پوری دنیا سے لوگ کال کر رہے تھے۔ ایک دم اچانک موبائل پر نظر پڑی کہ کال ملی ہوئی تھی اور چند سیکنڈ گزر چکے تھے۔ میں نے فوراً کان موبائل سے لگایا، انہوں نے نام میں بتایا اور مجھے یوں 31 ماہ 2016 کا وقت مل گیا۔ میں نے خوشی کے اظہار میں بے ساختہ اپنے ساتھ بیٹھے دوست سے کہا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، سچ ہے، بس ہماری یقین کی کمی ہے۔ ایک برکت مزید سفر کی دعا کی برکت بتاتا چلوں، چاہے سفر دنیا کو ہو یا کاروبار ہو یا دینی سفر ہو، اللہ قبول کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، یقین کامل ہے۔ میری بہن اور والد صاحب آپ سے ملاقات کے بعد واپس آ رہے تھے کہ واپسی کی ٹرین 14 اپریل کی تھی۔ اس میں بہن نے اللہ سے رمضان المبارک کا عمرہ مانگا، میں نے بھی مانگا۔ جب ہمارے عمرے کا ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی رمضان کا ہی ہوا، اور اللہ نے رمضان کے عمرے کی تقدیر میں کر دیا، کیونکہ مزید جلدی جانا چاہتے تھے مگر میرے اللہ نے قبولیت کی دعا کا مشاہدہ دکھانا تھا۔ بہت اچھی بات، بہت اچھا واقعہ جو انہوں نے کسی نے اپری کو لکھتے وقت ہم سے جو ہے شیئر کیا کہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور واقعی میں اگر ہم بھی مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی قبول کرے گا۔ امید کرتی ہوں آج کے ٹاپک جو میں نے پڑھے ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ اور مزید نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ بہت جلد نئے شمارے کے ساتھ بھی حاضر خدمت ہوں گی، اور آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گی کہ کیا نئی باتیں ہیں۔ تو 2 جنوری کو اجتماعی دم بھی لاہور میں ہونے والا ہے، اور آپ کو آگاہ کر دوں ساروں کا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد اجتماعی دم ہوگا۔ جو لاہور والے ہیں وہ لازمی شرکت کریں اور دعاؤں کے ساتھ شرکت کریں، اپنی بیماریوں اپنی پریشانیوں کے ساتھ شریک ہوں، اور خیریں برکتیں سمیٹتے ہوئے وہاں سے واپسی پہ آئیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔